السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يسر ولا تعسر۔ جی آج ہمارا سبق المرسل الخفی ہے، جس کو الارسال الخفی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو پیچھے والی جو مختلف اصطلاحات ہیں وہ سمجھ آنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کو دہرا دیتا ہوں۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے السقط الظاہر، سخت الظاہر اور السخت الخفی، یعنی سند میں جو انقطاع ظاہراً ہو، یعنی ادنا علم رکھنے والا بھی اس کو جان لیتا ہو، اس کو کہتے ہیں سخت الظاہر۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں راوی اور مروی انو کی معاصرت ہی نہیں ہوتی، تو جس وجہ سے واضح پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سخت الظاہر ہے۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا سخت الخفی۔ سخت الخفی میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، مدلس یا تدلیس، راوی کا تدلیس کرنا، اور پھر اس کی قسمیں پڑھی تھیں۔ تدلیس ہوتی یہ ہے، تدلیس الاسناد، کہ ایک راوی جس کا اپنے شیخ سے سماع ہوتا ہے، لقاء ہوتا ہے، لیکن ایک خاص روایت کے اندر اس کا سماع نہیں ہوتا، اور وہ اس کو ان کے صیغہ کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور درمیان میں ایک بندہ گرا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں تدلیس۔ اب اس میں یعنی مخفی سخت ہے یہ، کیونکہ ایک تو دونوں ہم اثر ہیں، نمبر دو دونوں کا سماع بھی ہے، لیکن خاص اس روایت کے اندر سماع نہیں ہے۔ ایک عام بندہ، ایک عام طالب علم وہ یہی سمجھتا ہے کہ جب دونوں کا آپس میں سماع ثابت ہے تو شاید یہاں بھی سماع ہوگا، جبکہ وہاں سماع نہیں ہوتا، تو ایسا شخص مدلس بن جاتا ہے۔ اور پھر مدلس کے بارے میں ہم نے قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ جب تک، یعنی تدلیس الاسناد کرنے والے کے بارے میں، کہ جب تک وہ اپنے شیخ سے سماع کی صراحت نہیں کر دیتا، یا کوئی ایسا قرینہ دلالت نہیں کر دیتا کہ اس نے یہاں پہ کوئی راوی نہیں گرایا، تب تک ہم اس کی روایت قبول نہیں کریں گے۔ اور جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سماع کی صراحت کر رہا ہے، اور یا اس پر کوئی ایسا قرینہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے یہاں راوی نہیں گرایا، یا راوی گرایا ہے تو اس کا ہمیں علم ہے کہ کون سا راوی گرایا ہے، اور وہ راوی ثقہ ہے، مدلس نہیں ہے، تو پھر ہم کہہ دیں گے کہ یہاں اس مدلس کی روایت قبول ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مدلس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا مرسل کے بارے میں۔ مرسل اور تدلیس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ارسال اور تدلیس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ارسال سے مراد یہاں ارسال ظاہر ہے، ارسال جلی کہتے ہیں اسے، ارسال ظاہر۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ تابعی صحابی کو گراتا ہے، کم از کم ایک واسطے کو، تابعی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا یہ کیا۔ ٹھیک ہے، یہ سخت ظاہر ہے۔ اور تدلیس میں کیا ہوتا ہے؟ تدلیس میں اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس طبقے کے اندر سخت ہوا ہے، لیکن اس میں تو بالکل سماع نہیں ہوتا، ارسال میں اندر سماع نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا، معاصرت نہیں ہوتی، اور جبکہ تدلیس کے اندر معاصرت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ سخت و ظاہر کی جو چاروں قسمیں ہیں نا، المعلق، المرسل، المعضل، المنقطع،
ان تینوں کے اندر معاصرت، چاروں کے اندر معاصرت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جبکہ جو ارسال السقط الخفی ہے اس کے اندر معاصرت ہوتی ہے۔ اب آگے ہم نے پڑھنا ہے المرسل الخفی۔ اوپر جو ہم نے تعریف پڑھی تھی نا کہ تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے بات کو، درمیان میں راوی کو گرائے، ایک کو یا دو کو، اس کو وہ ہے المرسل الجلی، اس کو مرسل الظاہر بھی کہہ دیتے ہیں، المرسل الظاہر یا المرسل الجلی، جلی کا مطلب بھی ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، روشن۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا ہے مرسل ظاہر، مرسل جلی، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اب آگے ہے مرسل خفی۔ اب اس کی ہم تعریف لکھیں گے اور پھر فرق کریں گے کہ مرسل خفی کے اندر اور مرسل جلی کے اندر کیا فرق ہے، اور اسی طرح مرسل خفی کے اندر اور تدلیس کے اندر کیا فرق ہے۔ یہ آپ نے باریک سا فرق ہے، بہت آسان ہے، انشاءاللہ وہ سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ اس وقت سمجھ آئے گا آپ کو جب آپ کو پیچھے والا یہ چیزیں ازبر ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس ارسال خفی کو نوٹ کریں۔ جی میں روایت ترجمہ اس کا لکھ دیتا ہوں۔ یہ ہے اس کی تعریف ارسال خفی کی۔ روایت الراوی، راوی کا روایت کرنا، من آسرہ، ایسے شخص سے، آسرہ ایسے شخص ہے جس سے کا وہ ہم اثر ہے، آسرہ جس کا وہ ہم اثر ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم زمانہ ہے، لیکن ولم یسمع منہ شیئا، لیکن اس نے اس سے کچھ بھی نہیں سنا ہو، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دیکھیں، روایت الراوی، اس کا ہم زمانہ یا ہم اثر ہو، اگر اس نے اس سے بالکل بھی سماع نہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ وہی آپ جب آپ دیکھیں گے نا لقاء اور سماع کے اندر فرق کیا ہے، لقاء اور سماع کے اندر فرق کئی بار ہوتا ہے، راویوں کی ملاقات ہوتی ہے ایک دوسرے سے، لیکن سماع نہیں ہوتا۔ سماع سے مراد پہلے عرض کیا تھا کہ سماع حدیث یہ خاص اصطلاح ہے، کچھ سننا، علم کی بات اس سے نقل کرنا، علم کی بات سننا، صرف محض اس کی بات سننا مراد نہیں ہے، علم کی بات سننا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں المرسل الخفی، ارسال الخفی۔ روایت الراوی، راوی کا روایت کرنا، من ایسے بندے سے، آثرہ جو اس کا ہم اثر ہے، ہم زمانہ ہے، یعنی ایک ہی زمانے کے اندر دونوں رہے ہوں، لیکن ولم یسمع منہ شیئا، لیکن اس سے کچھ بھی نہ سنا ہو۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، آپ میں سے اکثر کی عمر اتنی ہے کہ انہوں نے شیخ زبیر رحمہ اللہ کا زمانہ پایا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ان سے سماع نہیں کیا۔ اب اگر آپ میں سے جنہوں نے سماع نہیں کیا شیخ زبیر رحمہ اللہ سے، تو اگر وہ شیخ زبیر رحمہ اللہ سے روایت کریں گے تو آپ میں سے ان لوگوں کی روایت مرسل خفی ہوگی جنہوں نے سماع نہیں کیا شیخ زبیر رحمہ اللہ سے۔ تو اس کو کہتے السلام ہیں، علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، یہ جو ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں یہ اس سما والی تاریخ پہ پورا اترتی ہیں؟ جی پہلے عرض کیا تھا کہ اب یہ سما کی ایڈوانس صورت ہے، اس سے سما ہو جاتا ہے، اس سے سما ہو جاتا ہے، اور یہ لقاء بھی ہے۔ لقاء اب یہ دیکھیں، یہ لقاء فضائی کیا لیں اس کو، کہ
اس میں اگرچہ بالمشافہ ملاقات تو نہیں ہے، لیکن اب ویڈیو ایک نعم البدل ہے، ٹھیک ہے، اس نے تمام کے تمام بعد کو دور کر دیا ہے۔ تو اس سے اگر کوئی رابطہ کسی کا ہو جاتا ہے، فون پہ رابطہ ہو جاتا ہے یا انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ ہو جاتا ہے، ویڈیو ہو یا آڈیو ہو، اگر بال یقین واقعتاً اسی کی آڈیو ہے، اسی شیخ کی آڈیو ہے، اور یہ آڈیو یاد رکھیں لائیو ہو، اگر لائیو ہے تو سما ثابت ہوتا ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ جب نکاح ہو جاتا ہے آن لائن نہیں ہے تو سما کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل، یہ استدلال اچھا ہے۔ دیکھیں یہ بات پھر وہی آ جاتی ہے، پوچھا گیا ہے کہ تلمس تو ثابت نہیں ہوتا ہوگا، جب سما ثابت ہو گیا نا، جب سماعی حدیث ثابت ہو گیا تو تلمس خود بخود ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے، تلمس خود بخود ثابت ہو گیا جب سما۔ اب اگر میں نے پھر کیا کہا ہے کہ لائیو ہو، اس کی ریکارڈنگ نہ ہو، ٹھیک ہے، ہاں، ریکارڈنگ اگر ہوگی تو پھر اس کو مناولہ کی صورت آپ اختیار کر سکتے ہیں، مناولہ وجادہ اس طرح کی صورتیں بنا سکتے ہیں، لیکن اگر لائیو ہوئی ہے، استاد خود پڑھا رہا ہے یا استاد کو سنایا جا رہا ہے، تو یہ سما کی صریح صورت ہوگی اگر لائیو کلاس ہوئی ہے، اور استاد کو بھی پتا ہے کہ میں کس کو بیان کر رہا ہوں، شاگرد کو بھی پتا ہے میں کس سے سن رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کو کہہ دیں گے کہ پھر یہ اس سے سما ثابت ہو جاتا ہے۔ واللہ علم الصواب۔ باقی یہ تلمز دیکھیں، تلمز جو ہے نا یہ کئی طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ محض ایک روایت لینے سے تلمز تو ثابت ہو جاتا ہے، ایک آدھ روایت لینے سے، ایک آدھ بات نقل کرنے سے تلمز سے ثابت ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے خاص شاگردی اختیار کرنا، یعنی ایک لمبے عرصے تک، اس کو کہتے ہیں نا یہ میرا شاگرد ہے، جس کو جب ایک کہہ دیا جاتا ہے نا شاگرد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک حظ وافر سیکھا ہے اس سے، اپنے استاد سے۔ اس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد تلمیذ رشید شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، تو اب اس طرح کے جو شاگرد ہوں یا اتنی دیر انہوں نے شاگردی اختیار کی، اس کو کہتے ہیں اصل تلمذ۔ یہ کئی ایک گمراہ وہ بعض مشائخ کے پاس جا کے 4 دن پڑھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا شاگرد بن گیا ہوں، تو یہ ویسے تو لغوی طور پہ تو شاگردی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن جو اصطلاحاً شاگرد ہوتا ہے نا، جس نے شیخ سے اس کا علم حاصل کیا ہو یا علم روایت کیا ہو، یہ اس طرح تلمس ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ویسے اصول حدیث کی نظر میں ایک روایت لینے سے بھی تلمس ہو جاتا ہے۔ تو یہ پوچھا گیا ہے مرزا جیسوں میں اراوی کے عدل کی وجہ سے جرح ہوگی، نہ کہ سما یا تلمس کی وجہ سے؟ یہ عدل تو عدل یعنی عدالت تو اس کی ہے ہی ہے ساکت، اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتے ہیں نا لیس اہلا للروایہ، کچھ لوگ اہل ہی نہیں ہوتے روایت کے، ایک راوی کا اہل ہونا بھی ضروری ہے نا، ایک بندہ ایک فیلڈ کا بندہ ہی نہیں ہے، وہ چاہے کتنا بھی ثقہ ہو یا جتنا بھی وہ ثقہ مضبوط حافظے والا ہو، اگر ایک بندہ اس فیلڈ کا ہے ہی نہیں تو وہ بالکل بھی معتبر نہیں ہوگا اس۔ اب اگر آپ کے علاقے کے اندر بڑے بڑے ثقہ لوگ ہوں گے لیکن وہ عالم نہیں ہے، تو کیا وہ کسی شیخ سے روایت کرنے سے اور کہیں کہ ہم جو ہے نا فلاں روایت کر رہے ہیں، اور حالانکہ ان کا یعنی میدان ہی نہ ہو، اور وہ ایسی باتیں کرنی شروع کر دیں کہ جو دین کے بارے کے اندر بڑے بڑے کبار علماء ہی کر سکتے ہیں، پھر ہم کہیں گے کہ یہ بے شک راوی ثقہ ہے، لیکن چونکہ یہ اہلن لیس اہلن للروایہ، اس وجہ سے اس کی بات نہیں معتبر ہوگی، ٹھیک ہے۔ راوی کے ساتھ ساتھ ثقہ ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی عادل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی عدالت ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی اہلیت بھی تو ہونی چاہیے نا۔ جی یہ بات ہو رہی تھی المرسل الخفی کی، اس کو خوب سمجھ لیں۔
یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک طالب علم کب اہل ہوتا ہے؟ اہلیت دیکھیں یہ اس بات پر منحصر ہے جو وہ نقل کر رہا ہے۔ طالب علم تو ساری زندگی طالب علم ہی رہتا ہے اگر وہ خود کو طالب علم سمجھے، ٹھیک ہے، تو وہ تو اس کے اندر تشنگی باقی ہی رہتی ہے۔ جب وہ اتنا اس کے پاس علم ہو جائے کہ اس کو صحیح غلط کی سمجھ آ جائے تو وہ یقیناً اہل ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بنیادی باتیں حدیث کی، اصول حدیث کی، قرآن کی، عربیت کی، اس کو بنیادی باتوں کا علم ہو جائے اور اس فیلڈ کے ساتھ وہ ایک عرصے تک ملحق رہے تو پھر وہ اہل ہو جاتا ہے اس چیز کا۔ سر ہم اب دیکھیں ایک بندے کا تخصص اگر اصول تفسیر کے اندر ہے تو ظاہر ہے وہ تفسیر کے اندر اس نے ایک وقت گزارا ہے تو وہ تفسیر کا اہل ہوگا۔ اب ضروری نہیں کہ وہ تفسیر کا اہل ہے تو وہ حدیث کا بھی اہل ہو۔ اس طرح ایک بندے کا تخصص حدیث کے اندر ہے تو پھر وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فقہ کا بھی، اصول فقہ کا یا فقہ کا بھی وہ اہل ہو۔ تو جس چیز کے اندر جس نے وقت گزارا ہے اور اس علماء سے حظ اٹھایا ہے اس فیلڈ کے اندر وہ اہل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ 4 دن پڑھ کے لوگوں کو فتوے صادر کرتا پھرے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ 1 سال کا افتاء کا کورس کر کے نا، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں 1 سال افتاء کا کورس کر کے وہ اپنے ساتھ مفتی لکھوانا شروع کر دیں، یہ خود لکھتے ہیں مفتی۔ ایسے لوگ یعنی علم کے ناقدرے ہیں، اور یہ اس پر وہ حدیث صادق آتی ہے اذا وسد الامر الى غیر اہل، کہ جب معاملات نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں، یہ جو ہے کیا لیں کہ زائد باتیں تھیں۔ جی، روایت الراوی امن آثرہ، راوی کا روایت کرنا ایسے شخص سے جس کا وہ ہم اثر ہے، ولم یسمع منہ شیء، لیکن اس سے کچھ بھی سنا نہ ہو، جیسے عبداللہ ہے۔ اب میں اپنی مثال دیتا ہوں، کوئی بھی بڑے شیخ لگا لیں جن سے میں نے یعنی کچھ بھی نہیں سنا۔ شیخ عبداللہ، ٹھیک ہے۔ اب شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی، ان سے میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، یہ ہم اثر ہیں، ان سے ملاقات بھی ہے، لیکن ایک جو علمی تراث ہوتی ہے نا اس کو نقل نہیں کیا بالکل بھی۔ ویسے ان کے دروس سنے ہیں، ان سے ملاقات بھی کی ہے، کچھ مسائل بھی پوچھے ہیں، لیکن ایک جو روایت حدیث ہوتی ہے یہ اس والے سے ان سے کوئی روایت نہیں ہے۔ تو اگر میں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ سے کوئی روایت کروں گا تو وہ میری روایت مرسل ہوگی۔ مرسل، اب مرسل کون سی ہوگی؟ مرسل خفی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی مخفی ہے یہ ارسال، ٹھیک ہے۔ اور یہ ظاہر ہے یہ ارسال مخفی ہوتا ہے وہ منقطع کے حکم میں ہوتا ہے نا، یعنی سند میں انقطاع ہے۔ میں نے جو عبداللہ ناصر رحمانی سے نقل کیا ہے یہ بالکل بھی متصل نہیں ہے، کہ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں سنا ہوا، ابھی تک نہیں سنا۔ یہاں تک کسی نے کوئی بات کر پوچھنی ہے تو پوچھ لیں۔ جی، اب یہ سمجھیں کہ المرسل الخفی مرسل خفی اور تدلیس کے اندر فرق کیا ہے؟
بہت باریک سا فرق ہے، بہت باریک سا. اس کی روایت مدلس کسے کہتے ہیں؟ این یروی الراوی، یعنی یہ تدلیس کیا تھی؟ ہم من سامیا. اب یہ چھوٹا سا فرق ہے. تدلیس کیا ہے؟ این یروی الراوی امن سمع منہ ما لم یسمع منہ، کہ آگے پھر وہ بلفظ محتمل. ٹھیک ہے. تدلیس کیا ہے کہ این یروی الراوی کے راوی روایت کرے امن ایسے شخص سے سمع منہ جس سے اس نے سماع کیا ہوا ہے، ما لم یسمعہ منہ ایسی روایت کرے جسے اس نے اس سے نہیں سنا، بلفظ محتمل ایک احتمالی لفظ کے ساتھ جو اتصال اور عدم اتصال کا احتمال رکھتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ تدلیس میں راوی کا مروی عنہ سے سماع ثابت ہوتا ہے، صرف خاص روایت میں سماع ثابت نہیں ہوتا. جبکہ ارسال خفی میں راوی کا مروی عنہ سے بالکل بھی سماع ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ فرق جس کو سمجھ نہیں آیا وہ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. آواز نہیں آ رہی جی. وعلیکم السلام. شیخ محترم جی جی آواز آ رہی؟ جی جی آواز آ رہی ہے. ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مرسل کے اندر اس کا سماع ہی نہیں ہوا ہوتا، اور تدلیس سماع تو ہے لیکن اس خاطر نہیں کہہ سکتے. یہ آواز آپ کی بالکل کٹ رہی ہے. شیخ محترم مرسل خفی میں اور تدلیس میں یہی فرق ہے کہ مرسل میں اس کا سماع ثابت ہی نہیں ہے، جبکہ تدلیس میں سماع تو ثابت ہے لیکن خاص روایت میں نہیں ہے. جی بالکل جو اسی بیان طرح ہی ہے. یعنی مرسل خفی کے اندر بالکل سماع ثابت نہیں ہوتا، لیکن اس کا ہم اثر ہونا ثابت ہوتا ہے. یعنی ہم اثر ہوتا ہے، وہ زمانہ ایک ہوتا ہے لیکن سماعت ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور جبکہ تدلیس کے اندر ہم اثر بھی ہوتا ہے اور سماع بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن بعض روایتوں کے اندر سماع ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں الفرق بین التدلیس و بین الارسال الخفی. اب وعلیکم السلام. السلام علیکم. اچھا اب دیکھیں یہ جو تدلیس عرض کیا تھا کہ جو ارسال ہوتا ہے نا، ارسال خفی یہ کسی بھی طبقہ کے اندر ہو سکتا ہے. یعنی کسی بھی طبقہ کے اندر ہو سکتا ہے ارسال خفی. ارسال جلی تو ہوتا ہے صرف اور صرف تابعین اور صحابہ کے درمیان، لیکن ارسال خفی یہ کسی بھی طبقہ کے اندر ہو سکتا ہے. تابعین کے طبقہ میں بھی ہو سکتا ہے، نیچے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو بھی دو ہم اثر روایت کریں
लेकिन उनका समा साबित ना हो, उसको हम कह देंगे कि ये इरसाल है। और आम तौर पर ये याद रखें कि मुरसल खफ़ी का लफ्ज़ आम तौर पे बोला नहीं जाता, ये सिर्फ मुरसल कह दिया जाता है। तो वहाँ आपने समझना है कि यहाँ मुरसल से मुराद क्या है। और एक और बात, ये बड़ी ही अहम बात है, और आपको ये, अगर आप आइंदा आगे यानी चलना चाहते हैं तो आपको बड़ी काम आएगी, यानी इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। मुतकद्दिमीन के यहाँ जो अइम्मा हैं, अबू हातिम, इमाम बुखारी, अबू ज़ुरा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम यहया बिन मईन, इस तरह के जो आइम्मा हैं, इनके कलाम के अंदर आम तौर पर इरसाल तदलीस का लफ्ज़ मुरसल पर बोल दिया जाता है, और मुरसल का लफ्ज़ तदलीस पर बोल दिया जाता है। तो उसमें आपने परेशान नहीं हो जाना, क्योंकि जिस तरह आम फ़र्क हमने कर किया है ना, ये फ़र्क किया है, इस तरह आम फ़र्क किया नहीं जाता। यानी इसको आम समझा जाए, तदलीस का लफ्ज़ इसमें तो होता है ना, हम कहते हैं कि समा होता है लेकिन ख़ास रिवायत में समा नहीं होता। तो बाद अहले इल्म इसके अंदर इरसाल को भी शामिल कर लेते हैं, कि वो तारीफ़ इस तरह करते हैं फिर कि अन यरवी अर्रावी अम्मन समिअ मिन्हु मा लम यस्मा मिन्हु औ अम्मन लकियहु वलम यस्मा मिन्हु, इस तरह भी कर देते हैं। ये मैंने अरबी में बोल दिया है कि वो इकट्ठा कर, यानी दोनों को इकट्ठा करके बयान कर देते हैं, इरसाल खफ़ी को और इरसाल और तदलीस को, दोनों को इकट्ठा ही एक तारीफ के अंदर फिट कर देते हैं। क्या कर कहते हैं, यानी औ का सिर्फ लफ्ज़ ऐड करते हैं। अभी तदलीस क्या होती है कि रावी का अपने ऐसे शख्स से रवायत करना कि जिससे उसका समा साबित है, ऐसी रवायत कर देना कि जो उसने नहीं सुनी, या या यानी ये भी तारीफ के अंदर शामिल है, या ऐसे बंदे से रवायत करना जिससे मुलाकात साबित है या हम असर होना साबित है, लेकिन उससे समा साबित नहीं है। इस पर वो यानी तदलीस और इरसाल को एक ही तारीफ में जमा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने फ़र्क करना है। जहाँ वो तदलीस का लफ्ज़ बोलते हैं तो वहाँ सियाक से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सी सूरत बन रही है, तदलीस वाली सूरत बन रही है या इरसाल वाली सूरत बन रही है, हमें पता चल जाता है वहीं से। तो ज़्यादा लफ्ज़ों से परेशान नहीं होना। ये जो हमने तारीफ़ें लिखी हैं, ये दो अलग अलग करके लिख दी है ना समझने के लिए, और मुताखिरीन के अंदर तो ये बिल्कुल शाये है, यानी आम है, तदलीस और इरसाल खफ़ी के अंदर फ़र्क किया जाता है। आप सिर्फ ये जो आपको लिखवाया है इस पर फोकस करें। ये सिर्फ इसलिए बताया है। अब इसकी मैं मिसाल आपको लिख के देता हूँ। जी, इसकी तो बेशुमार मिसालें हैं, मैं सिर्फ एक आध लिख देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह का कौल है। ठीक है, और ये इलल के बड़े माहिर इमाम हैं। वो फरमाते हैं, लम यस्मा इल हसन मिन अज़्ज़हाक इब्न सुफियान शय्यन, कि हसन बसरी मुराद है यहाँ, अल हसन बिन अबिल हसन जिनको आपने पढ़ा था। कहते हैं इन्होंने ज़हाक बिन सुफियान से कुछ भी नहीं सुना, इन्होंने ज़हाक बिन सुफियान से कुछ भी नहीं सुना।
تو جہاں بھی پھر آپ دیکھیں کہ جہاں بھی یہ روایت آئے گی نا، اب یہ دونوں ہم عصر ہیں، ایک ہی دور کے بندے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کا زمانہ پایا ہے۔ ضحاک بن سفیان تو صحابی رسول ہے نا، اور الحسن بصری یہ تابعی ہیں، اس نے زمانہ تو پایا ہے دونوں نے ایک دوسرے کا، لیکن ضحاک اور الحسن بصری کا سما نہیں ہے ان دونوں سے، ایک دوسرے سے بالکل بھی سما نہیں ہے۔ تو جہاں کہیں بھی پھر، اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک روایت دیتا ہوں نا، تاکہ بات بالکل سمجھ آ جائے۔ اب یہ آپ کو پتہ چل گیا نا کہ علی بن مدینے کے قول کے مطابق حسن بصری نے ضحاک بن سفیان سے بالکل بھی نہیں سنا۔ اب جہاں کہیں حسن بصری ضحاک سے بیان کریں گے تو پھر ہم وہاں ڈنکے کی چوٹ کہہ دیں گے کہ یہ ارسال خفی ہے، ارسال خفی ہے۔ میں آپ کو حدیث لکھتا ہوں نا ادھر۔ اب یہ مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے یہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کو اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حدثنا احمد بن عبد الملک قال حدثنا حماد بن زید عن علی بن جدعان، ٹھیک ہے۔ اب یہ ویسے تو یہ علی بن زید بن جدعان ہے، علی بن جدعان نہیں، علی بن زید بن جدعان، وہ تو کبھی والد کی بجائے دادا کی طرف نسبت ہو جاتی ہے، علی بن زید بن جدعان ہے، اور یہ ضعیف راوی ہے۔ آگے ہے عن الحسن، الحسن سے مراد الحسن بن ابی الحسن البصری، عن الضحاک بن سفیان الکلابی، یہ صحابی رسول ہیں۔ اب حسن بصری ہم کہہ دیں گے کہ یہاں حسن کا ضحاک سے سما نہیں ہے، لہذا یہ ارسال خفی ہے، یہاں ارسال خفی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ارسال خفی، ٹھیک ہے، مخفی۔ اب دونوں نے ایک دوسرے کا زمانہ پایا ہے لیکن بالکل بھی سما نہیں ہے، اور ہمیں یہ کیسے پتا چلا؟ علی بن مدینی رحمہ اللہ کے قول سے۔ اور بھی کچھ ائمہ ہے جنہوں نے ضحاک اور حسن بصری کے درمیان سما کی نفی کی ہے، ٹھیک ہے، علی بن مدینی کے ساتھ اور بھی ائمہ ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں کہتے ہیں، تو میں آپ کو ایک آدھ اور مثال بتا دیتا ہوں جی، اور ایک آدھ مثال آپ کو ہو جائے۔ جی، یہ ہے ایک اور مثال، میں ختم کر رہا ہوں۔ یہ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابو حاتم رازی علل کے ماہر امام، یہ کیا فرماتے ہیں؟ بقیۃ بن الولید لم یسمع من ابن اجلان شیئا، کہ بقیہ بن ولید نے محمد بن اجلان، یہ محمد بن اجلان ہے، محمد بن اجلان سے بالکل بھی نہیں سنا۔ یہ بقیہ بن ولید کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ تدلیس تسویہ کرتا تھا، اور آگے محمد بن اجلان یہ بھی مدلس ہیں، پتہ نہیں یہ لکھوائے ہیں آپ کو کہ نہیں لکھوائے، لیکن محمد بن اجلان بھی مدلس ہیں ویسے، یہ صرف معرفت کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب اگر کہیں بھی بقیہ بن ولید محمد بن اجلان سے روایت کریں گے تو ہم کہہ دیں کہ یہاں ارسال خفی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھتا ہوں شاید کوئی روایت مل جائے۔
देखिए بعض रवायतों के अंदर बकिया बिन वलीद और मोहम्मद बिन अजलान के दरमियान एक वास्ता भी जिक्र किया जाता है, अब्दुल्ला बिन वाकिद का। तो ये भी एक करीना है कि मोहम्मद बिन अजलान से इसका समा नहीं है। बकिया बिन वलीद का मोहम्मद बिन अजलान से समा नहीं है। अब एक यहाँ मिसाल लिखता हूँ, अल मुजमुल कबीर तबरानी से। अब ये रवायत मुजमुल कबीर तबरानी की है। ठीक है, इमाम तबरानी फरमाते हैं हदसना अहमद बिन अब्दुल वहाब बिन नजदत अल हौती قال حدثنا अबी قال حدثنا बकियत बिन अल वलीद। आगे है अन मोहम्मद बिन अजलान। अब देखें बकिया बिन वलीद मोहम्मद बिन अजलान से रवायत कर रहा है, तो हम कह देंगे कि ये रवायत में इरसाल खफी है, जिसको हम मुनक़ते कह देते हैं, क्योंकि बकिया बिन वलीद ने मोहम्मद बिन अजलान से कुछ भी नहीं सुना। ठीक है, इसको कहते हैं इरसाल खफी। और इसका फ़र्क आपने समझ लिया इरसाल खफी और तदलीस के अंदर, कि तदलीस में रावी और मरवियनों के दरमियान समा होता है, जबकि इन इसमें इरसाल खफी के अंदर समा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उनका ज़माना होता है। हम ज़माना होते हैं लेकिन समा नहीं होता। और लिका भी हो सकता है, हम ज़माना हो सकते हैं, लिका भी हो सकता है, लेकिन समा नहीं होता इरसाल खफी के अंदर। और इसकी एक मैं फ़ायदे के तौर पर आपको बता दूं, कई बार समा भी होता है। अब ये बात समझने वाली है, सिर्फ इसको आप नुक्ते के तौर पर ले लें। कई बार इरसाल खफी के अंदर समा भी होता है, लेकिन मखसूस रिवायत का समा होता है, मखसूस रिवायात का समा होता है। ठीक है, असलन ये है, हम उसमें क्या कह देंगे फिर, ये यहाँ भी इरसाल खफी है। यानी मिसाल के तौर पर ये कह दिया जाए कि फलां ने फलां से सिर्फ दो अहादीस सुनी है। ठीक है, अब उन दो अहादीस के अलावा जहां भी वो फलां फलां से रवायत करेगा ना, फिर वहां हम कह दें कि यहाँ इरसाल खफी है। अब इन दो, सिर्फ दो अहादीस जो मखसूस समा है, अब ये समा तो साबित हो गया है ना। ठीक है, अब इसकी अगर हमें सराहत मिल जाती है, वो खुद रावी कह देता है कि मैंने फलां से सिर्फ एक आध हदीस ही सुनी है। जैसे एक भाई ने पिछले दिनों पूछा था हसन बसरी का सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से समा। तो खुद हसन बसरी कह रहे हैं, पूछा गया क्या इसके बाद उस पर तदलीस का इल्ज़ाम लग सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लग सकता। तदलीस का इल्ज़ाम तो तब लगेगा ना कि जब उसने किसी को गिराया होगा। उसने गिराया ही नहीं है, यानी ये साबित नहीं हो सका कि उसने किसी को गिराया है। ठीक है, तो उसका इरसाल है, वो खुद वजाहत तो कर रहा है कि मैंने इसके सिर्फ सुनी ही नहीं है। जब वजाहत हो गई है, साबित हो गया है कि इसने सुना ही नहीं है, सिर्फ ये दो हदीसें सुनी है, तो फिर हम कह देंगे कि इन दो हदीस के अलावा कहीं भी अगर कोई रवायत आती है, तो फिर हम उसको कह देंगे कि ये इरसाल है, इरसाल खफी। हसन बसरी का सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से समा, तो वो खुद हसन बसरी कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरा से सिर्फ और सिर्फ एक ही हदीस सुनी है, और वो हदीस यानी ये सुन कुबरा वगैरह के अंदर मेरे ख्याल कहते हैं। तो हम भी फिर कह देंगे कि उस हदीस के अलावा कहीं भी अगर वो रवायत करते हैं, तो वो इरसाल खफी होगा। इसकी और भी मिसालें हैं। ठीक है, बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि उसने फलां ने फलां से सिर्फ और सिर्फ एक दो हदीसें ही सुनी हैं। इसकी मैं मिसाल चलें आपको ढूंढ देता हूँ।
یہ ایک شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان نے، ایک ابو سفیان راوی ہیں، طلحہ بن نافع رحمہ اللہ، ابو سفیان طلحہ بن نافع کہتے ہیں کہ انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف 4 احادیث سنی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک مثال ہے کہ ابو سفیان طلحہ بن نافع نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف 4 احادیث سنی ہیں. تو ان کے علاوہ جو حدیثیں ہوں گی پھر ان 4 کے علاوہ، اس میں ہم کہہ دیں گے کہ یہ ارسال خفی ہے. ٹھیک ہے، پر کیا بات یہ ہے کہ کبھی متعین سما ہوتا ہے، یعنی خاص روایتوں میں سما ہوتا ہے اور باقیوں کے اندر نفی ہو جاتی ہے، اس کو بھی پھر ارسال خفی کے تحت لے آتے. ٹھیک ہے، اور اصلاً یہ ہے، سادہ بات یہی ہے کہ ہم اثر سے، ایسے ہم اثر سے جس کے ساتھ سما ثابت نہیں ہے، اس سے روایت کرنا اس کو ارسال خفی کہتے ہیں. اور جس سے سما ثابت ہوتا ہے اور لیکن اس خاص روایت میں اس نے سما نہیں کیا ہوتا، تو پھر اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تدلیس ہے. جی، کسی نے اس والے سے سوال کرنا ہے تو کر لیں. آگے ارسال خفی کے لیے کتابیں، یہ وہی کتابیں ہیں جو میں نے ارسال جلی کے اندر آپ کو لکھوائی تھی نا، المراسیل ابو حاتم رحمہ اللہ کی، ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کی. اس طرح لکھوائی تھی المراسیل ابن ابی داود رحمہ اللہ کی. اسی طرح لکھوائی تھی آپ کو جامع التحصیل حافظ علائی رحمہ اللہ کی. تو وہی کتابیں ہیں ارسال کے اندر، ارسال خفی کے اندر. یہ مراسیل جو تھی وہ ابن ابی داود نے کی نہیں تھی، وہ تھی امام ابو داود رحمہ اللہ. جی، یہ مہاد حسین صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے بس کیا کہ یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ تو پھر تدلیس کی ہم معنی ہو گیا ہے، ہو جائے گا. دیکھیں، میں نے خاص صورت بتائی ہے تدلیس کے اندر. اگر آپ اس کو تدلیس بنانا بھی چاہتے ہیں اس صورت کے اندر تو پھر بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں صورت یہ ہے کہ پھر جو اس نے سما کی ہوئی ہیں، مسموع حدیثیں ہیں، اس کی مسموع حدیثیں، وہ اگر ان کے ساتھ بھی بیان کر لے نا، ان کے ساتھ بھی بیان کر لے تو اس کی روایت، سوری، یہ تدلیس کی صورت اس لیے نہیں بنتی کہ 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ جن روایتوں کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے نا کہ یہ فلاں فلاں روایتیں اس نے سنی ہوئی ہیں، اگر وہ بندہ اس کو ان کے ساتھ بھی بیان کر دیتا ہے نا تو وہ روایت صحیح ہوگی، جبکہ مدلس راوی کی وہ ان والی روایت صحیح نہیں ہوتی. نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر ایسا راوی جس کی فلاں سے روایت صحیح نہیں ہے یا ثابت نہیں ہے یا سما نہیں ہے مخصوص روایتوں کے علاوہ، اگر وہ مخصوص روایتوں کے علاوہ بھی سما کی صراحت کر دے گا نا، یاد رکھیں، اگر وہ ان خاص روایتوں کے علاوہ بھی سما کی صراحت کر دے گا تب بھی وہ روایت منقطع ہی ہوگی، اور ہم اس سما کی صراحت کو راوی کی خطا قرار دیں گے. اس کی بے شمار مثالیں کتب احادیث کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے،
بات سمجھ آئی یا مزید وضاحت چاہیے؟ یعنی اس کو اس کے اوپر جو اس کا جو وصف ہو جاتا ہے نا مدلس ہونے کا، وہ ثابت نہیں ہوتا، وہ مدلس کے خاص احکام ہے، جبکہ اس بندے کے احکام اس کا ہی نہیں ہوتا باقی روایتیں، صرف وہ روایت اس نے سنی ہے، اور باقیوں کے اندر وہ اگر سما کی صراحت بھی کر دے گا نا تب بھی وہ ہم کہیں گے کہ یہاں سما کی صراحت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح جو مسموع روایتیں ہیں اس میں وہ آن کے ساتھ بھی روایت کر دے گا تب بھی وہ روایت صحیح ہوگی۔ واللہ عالم بالصواب۔ عرض کر رہا تھا کہ ارسال خفی کے بارے میں جو کتابیں ہیں نا، یہ المراسیل جو پہلے لکھوائی تھی، المرسل جلی کے بارے میں وہی کتابیں ہیں، میں کہا 3 4 لکھوائی تھی جامع تحصیل حافظ علائی کی، ٹھیک ہے؟ اس طرح لکھوائی تھی المراسیل لابن ابی حاتم، عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمہ اللہ کی، المتوفہ 327 ہجری۔ اس طرح المراسیل امام ابو داود جو صاحب سنن ہیں، سنن ابی داود والے، ان کی کتاب المتوفہ غالباً 275 ہجری، 275 غالباً۔ تو یہ ہے ارسال خفی۔ اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ارسال ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ نمبر ایک تو پتہ چل جاتا ہے، ماہر ائمہ صراحت کر دیتے ہیں کہ فلاں کا فلاں سے سما ہی نہیں ہے۔ نمبر دو کہ راوی خود اقرار کر لیتا ہے کہ میں نے فلاں سے نہیں سنا۔ نمبر تین، کوئی ایسے قرائن دلالت کرتے ہیں کہ اس کا اس سے سما ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس کا اس کے ساتھ سما ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کیسے ہوگا؟ کیسے قرائن ہوں گے؟ مثال کے طور پر کہ ہم اثر تو ہوں لیکن ان کا لقاء اور سما ہونا یہ ممکن ہی نہ ہو۔ کیسے؟ کہ دونوں کا علاقہ مختلف ہے، دونوں ایک دوسرے کے علاقے میں گئے نہ ہوں، ٹھیک ہے، یا اس کی جو عام طور پر روایتیں ہیں وہ راوی کی مروی انوں کے سے وہ مختلف واسطوں کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ اس کی عام طور پہ روایتیں ہوں ہی نہ۔ باقی جب آپ اس فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کہہ لیں کہ اس کا خود پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہاں جو ہے وہ سند کے اندر گڑبڑ ہے، تو پھر آپ وہاں زیادہ محتاط ہو جائیں گے وہاں۔ اور پھر خاص طور پہ جو اہل علم اس فن کو جاننے والے ہیں وہ خود بخود صراحت بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی نے ارسال کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے تو جلدی جلدی کریں۔ جی، اب ہم پڑھتے ہیں اختلاط کے بارے میں۔ یہ ویسے یعنی یہ ہٹ کے ہے اس ہمارے جو سبق جو ہے نا تقریباً ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، اصطلاح حدیث کے جو سبق ہم نے شروع کیے تھے یہ تقریباً مکمل ہو گئے ہیں۔ اب اس میں ایک بحث، اہم بحث تھی، جس طرح تدلیس کے بارے میں اہم بحث ہوتی ہے نا، اس کو تفسیر کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا، اس میں ایک اہم بحث اختلاط کی ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو سمجھنا ذرا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ اختلاط ویسے تو یہ راوی کے اندر ضعیف ہونے کا ایک سبب ہے، یعنی راوی کا حافظہ کمزور ہونے کی ایک وجہ ہوتی ہے، ایک صورت ہوتی ہے۔ حافظہ کمزور ہونے کی مختلف حالتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے ایک اختلاط کی صورت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جی، اختلاط کے بارے میں
آپ جانتے ہیں کہ یہ اختلط یختلط اختلاط، اختلط یختلط اختلاط اب افتعال کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اختلاط کہتے ہیں فساد عقل کو، ٹھیک ہے، یا فساد حفظ کو۔ عام طور پہ جو کہتے ہیں نا اختلاط العقل، یعنی جس کی عقل خراب ہو جائے، جس کی عقل بگڑ جائے، اس کو اختلاط کہہ دیتے ہیں۔ تو جس راوی کو یہ مسئلہ لاحق ہو جائے نا، کہتے ہیں فلان مختلط، مختلط۔ یہ مجھے اب تھوڑا سا یہاں شبہ ہو رہا ہے کہ میں ابھی آپ کو شبہ کلیئر کر دوں تاکہ غلطی نہ ہو۔ ویسے جو اختلاط ہوتا ہے، یہ آپ کہہ لیں حافظے کے بگڑنے کی ایک صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پھر خاص احکام ہیں، خاص اس کی صورتیں ہیں، کس صورت کے اندر حدیث سے قبول ہوتی ہے، کس صورت کے اندر اس کی حدیث رد ہو جاتی ہے، مختلط۔ فلان مختلط، فلان مختلط، یعنی جس کی حفظ یا عقل وہ خراب ہو گئی، حفظ یا عقل وہ بگڑ گئی، اس کو کہتے ہیں مختلط، ٹھیک ہے۔ یعنی اختلاط العقل، فساد العقل، فساد الحفظ، حفظ بگڑ گیا ہو، حفظ خراب ہو گیا ہو، اس کو کہتے ہیں مختلط، اس راوی کو مختلط کہتے ہیں۔ اور عقل بگڑنے کو یا حفظ کے خراب ہونے کو اس کو کہتے ہیں، دیکھیں کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے حافظے کی خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے ہو نا، کبھی کو پاگل ہو گیا ہے، تو ایسا جو ہے نا راویان حدیث کے ساتھ بھی ہوا ہے، یعنی وہ پہلے بالکل صحیح، ان کا حافظہ تندرست تھے، لیکن بعد میں بڑھاپے کی وجہ سے یا ان کے کوئی ایسا ان کے ساتھ سانحہ ہوا، ایسا کوئی ٹینشن ہوئی، ایسا کوئی واقعہ ان کے پاس ان سے پیش ہو گیا کہ ان کی حافظہ خراب ہو گیا۔ ویسے تو لفظی طور پہ جو ہے نا خلط، یہ اختلاط یہ خلط سے ہے، خلط، ٹھیک ہے۔ خلط ہوتا ہے ایک جیسی چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جل جانا اور فرق نہ کر سکنا، ٹھیک ہے، اس کو خلط کہتے ہیں۔ جیسے نا خلط ملط، خلط ملط آپ نے لفظ سنا ہو نا، خلط ملط، یعنی ایسی صورتحال، ایسی پیچیدگی پیدا ہو جانا کہ جس میں بندہ کوئی چیز فرق نہ کر سکے۔ تو جن کا حافظہ بگڑ جاتا ہے وہ اپنی روایت کے صحیح اور غلط ہونے کے اندر فرق کھو دیتے ہیں، وہ صلاحیت جو ان کے پاس پہلے ہوتی ہے نا وہ کھو دیتے تھے، پھر جب وہ اپنے حفظ سے بیان کرتے تھے تو پھر اس کے اندر غلطیاں کھاتے تھے، تو اب اس کو کہتے ہیں اختلاف، ٹھیک ہے۔ اسی بگاڑ کو حافظے کے اندر جو خرابی واقع ہو جاتی ہے اسی کو کہتے ہیں اختلاط۔ اور ایسے راوی کو جس کے حافظہ خراب ہو جائے اور اس کا حافظہ بگڑ جائے،
اس کو پھر کہہ دیتے ہیں مختلط۔ اب ایسا راوی کہ جس کے پاس یہ صلاحیت ختم ہو جائے کہ وہ صحیح اور غلط کے اندر فرق نہ کر سکے، پھر ایسے راوی کی روایت کو قبول کرنے کی کچھ شرائط ہیں، یعنی کب اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا، کب اس کی روایت کو رد کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اور یہ اختلاط کی بھی پھر درجات ہیں، کچھ تو بہت ہی زیادہ اختلاط کا شکار ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ معمولی سا ان کے اندر خرابی آتی ہے۔ تو اس کی قبولیت اور عدم قبولیت کی شرائط کیا ہیں اور اس کی کیا تفصیل ہے، یہ ہم نے جو ہے نا نہیں ہے۔ بس پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حافظہ کی خرابی، حافظے کی خرابی اس پر واقع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو مختلف قرار دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اختلاط کے سبب کیا ہیں، ٹھیک ہے، راوی مختلف کیوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسباب الاختلاط، ٹھیک ہے، اس کے مختلف اسباب ہیں، مختلف وجوہات بنتی ہیں کہ جس کی وجہ سے راوی حافظے میں جو خرابی ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی وہ صلاحیت کھو دیتے ہیں جس سے وہ اپنی روایتوں کے صحیح اور غلط ہونے میں فرق کر سکیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ حافظے سے بیان کرتے ہیں تو اپنی روایتوں میں غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسی صلاحیت کھو دینا اس کو کہتے ہیں اختلاط، اور اس کے مختلف اسباب ہیں، مختلف ایسے واقعات اور سانحے ہوتے ہیں اس وجہ سے عام طور پر راوی اپنی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کبر سنی، ٹھیک ہے، کبر سنی کہتے ہیں بڑھاپے کو، یعنی عمر بہت زیادہ ہوگی جس وجہ سے، دیکھیں ہمارے ہاں بھی اب ہمارے بزرگ تو عام طور پہ حدیث سے نہیں یاد ہوتی نا ان کو اس وجہ سے، لیکن آپ دیکھیں کہ کئی بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جو ہے وہ اپنی یاد، جو پرانی یادیں اس کو بھی بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ نام بھی بھول جاتے ہیں، اپنے پوتیوں کے نام بھول جاتے ہیں۔ تو پھر جب ہمارے بزرگ بھول سکتے ہیں تو پھر جو محدثین بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی تو بھول سکتے ہیں نا۔ تو کبر سنی بڑھاپے کی وجہ سے وہ بھول کا شکار ہو جائے۔ اکثر و بیشتر جو محدثین جو اختلاط کا شکار ہوئے ہیں نا، یعنی چند ایک ہی ہوئے ہیں، زیادہ نہیں ہوئے، لیکن جو بھی ہوئے ہیں وہ ان میں سے اکثر محدثین اسی سبب کا شکار ہوئے ہیں، یعنی کبر سنی، بڑھاپے کے اندر جا کے ان کا حافظہ سٹیا گیا تھا، حافظہ خراب ہو گیا تھا، حافظہ بگڑ گیا تھا۔ پہلے ان کا حافظہ بالکل مضبوط تھا، بعد میں بڑھاپا آہستہ آہستہ آیا، پھر وہ صلاحیت نہ رہی جس کی وجہ سے ان کی روایتوں کے اندر خرابیاں واقع ہوں گئی، تو اس کو کہتے ہیں کبر سنی۔ اکثر و بیشتر جو ہے نا ان کا یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کی مثال عطا بن السائب، اب یہ ہیں عطا بن السائب، یہ مختلط ہیں اور ان کے حافظے کے بگڑنے کا سبب بڑھاپا ہے، یعنی جب ان کی عمر بڑی ہو گئی تھی، عمر لمبی ہو گئی تھی اور یہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے تھے تو ان کا حافظہ بگڑ گیا، اور حافظہ بگڑنے کی وجہ سے ان کی روایتیں وہ خراب ہو گئی۔ اب حافظہ بگڑنے کے بعد یہ روایتیں بیان کرتے رہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید جس طرح میرا پہلے حافظہ تھا ابھی حافظہ وہی ہے، لیکن انہوں نے جب بیان کیا تو غلطیاں کھائیں اور ایسی ایسی غلطیاں کی کہ جس وجہ سے ان کو مختلط قرار دیا گیا۔ جب اپنی صلاحیت کھو بیٹھے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی روایتیں بیان کرنا جاری رکھی۔ یاد رکھیں کہ
اکثر و بیشتر محدثین جو ہے نا وہ بڑھاپے کے باوجود بالکل ان کا حافظہ مضبوط رہا، یہ اللہ رب العزت کی خاص ان پر عنایت تھی، ٹھیک ہے۔ کسی کے ساتھ بیماری کا لاحقہ ہو جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے کوئی بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے حافظہ، تو اس میں عطا بن سائب ہیں، اور اس کے علاوہ اور کئی ہیں جو اس سبب کا شکار ہوئے ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے نابینا ہو جانا، ٹھیک ہے، نابینا ہو جانا جب بینائی کے وقت راوی اپنی کتاب سے کرتا تھا، نابینا ہونے کے بعد اپنے حفظ سے تو اختلاط کا شکار ہو۔ یہ دیکھیں، نابینا ہو جانا بھی ایک سبب ہے۔ اب یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جو جب وہ بینا بینا تھا، یعنی نابینا نہیں تھا، اس کی بینائی صحیح تھی، وہ اپنی کتاب سے نقل کرتا تھا، یعنی جو لکھا ہوا تھا اس نے اسی سے وہ دیکھ کر بیان کرتا تھا۔ اب جب وہ نابینا ہو گیا، اس نے کہا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آتا لیکن مجھے یہ زبانی یاد ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے بالکل صحیح یاد ہے، لیکن اس کو پوری طرح صحیح یاد نہیں تھا، کیونکہ اس کی حفظ پر پہلے پریکٹس نہیں تھی نا، حفظ سے بیان کرنے میں پریکٹس نہیں تھی، پریکٹس اس کی کیا تھی؟ کتاب سے دیکھ کر بیان کرنے میں۔ تو اسے یہ لگا کہ میں شاید صحیح بیان کرتا ہوں، تو پھر جب وہ نبینا ہونے کی وجہ سے اور اپنی کتاب پر نظر نہ رکھنے کی وجہ سے جب وہ اپنے حفظ سے بیان کرنے لگا تو پھر غلطیاں کھانے لگا۔ اب جب اس نے غلطیاں کھائی ہیں اور اس کی جو ہے وہ اس کا جو حفظ تھا وہ اتنا مضبوط نہیں تھا، تو جس وجہ سے اس سے غلطیاں سرزد ہوئیں تو وہ مختلط قرار پایا۔ یہ بعض راوی اس وجہ سے بھی ہوئے ہیں کہ اندھے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے ابھی تو ہمارے یہاں تو ہے، بڑی بڑی آپریشن آپریٹ ہو جاتے ہیں اور چشمے لگ جاتے ہیں، لیکن اس وقت ایسا صورتحال نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال امام عبدالرزاق بن حمام، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے مدلسین میں بھی پڑھا ہے، یہ وہی مصنف عبدالرزاق والے، یہ بھی مختلط ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عمر کا ایک عرصہ جو ہے نا یہ مختلط رہے ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہو گئی تھی، نبینے ہو گئے تھے، تو پھر اس وجہ سے وہ خرابی حافظے کا شکار ہو گئے۔ ابھی یاد رکھیں، ابھی ہم یہ نہیں پڑھ رہے کہ کن کی روایتیں رد ہو جائیں گی اور کن کی قبول ہوں گی، یہ بات میں ہم نے پڑھا ہے، ابھی صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ راوی مختلف کن اسباب کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کی پہچان ہم کر رہے ہیں۔ ان میں سے دو ہم نے پڑھ لی ہیں، نمبر ایک کبر سنی، بڑھاپے کی وجہ سے، نمبر دو کہ آنکھیں نابینا ہو جانے کی وجہ سے، آنکھیں ضائع ہو جانے کی وجہ سے، نمبر تین نمبر تین ہے کتابیں ضائع ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک محدث وہ کتابوں سے دیکھ کر بیان کرتا تھا، لیکن کوئی ایسا واقعہ اس کے ساتھ رونما ہوا کہ اس کی کتابیں ضائع ہو گئی، مثلا چھت گر گئی یا کچھ سیلاب آ گیا، یا پہلے آپ جانتے ہیں کہ کفار کی طرف سے ہمارے اہل علم کی کتابوں کو بھی بڑا ضائع کیا گیا۔ اس طرح یہ جب ہندوستان سے پاکستان کی طرف بعض ہمارے علماء نے ہجرت کی نا، جس طرح شیخ عطا بوجیانی رحمہ اللہ،
عطا اللہ خوجانی، ان کی ادھر بڑی بہترین لائبریری تھی، تو ان کی کتابیں بہت زیادہ تھی ادھر ہندوستان میں، لیکن جب یہاں وہ منتقل ہوئے تو وہ اپنی کتابیں ساری نہیں لا سکے، تو ان کی وہ کتابیں ادھر ضائع ہو گئیں، یہ بڑی مشکل سے وہاں گئے بھی ہیں دوبارہ، لیکن وہاں ان کی لائبریری ختم کر دی، مسمار کر دی گئی تھی، تو ایسا بھی پہلے بھی ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے ان کی کتابیں ضائع ہو جانا، تو یہ بھی ایک سبب بنتا ہے، پھر جب کتابیں ضائع ہو گئیں، کیونکہ وہ پہلے کتابوں سے بیان کرتے تھے، بعد میں اپنی حفظ سے بیان کرنے لگے، وہی اوپر والی صورت، تو حافظے کی کمزوری کی وجہ سے اختلاط کا شکار ہوئے، ٹھیک ہے، پہلے چونکہ پریکٹس نہیں تھی، پہلے حافظے کے اوپر اعتماد نہیں تھا، پہلے تو کتابوں پر اعتماد تھا، بعد میں انہوں نے حفظ پر اعتماد کرنا شروع کیا، اور انہیں لگا کہ چونکہ کتابیں تو میری ضائع ہو چکی ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میں زبانی بیان کرتا ہوں، لیکن وہ اختلاط کا شکار ہو گئے، ان کی روایتوں کی اثر جو تمیز وہ ختم ہو گئی، ایک امام ہے ابو بکر القطعی، ان کی کتابیں ضائع ہو گئی تھیں، تو ان کے ساتھ ہی ایسا ایسا سین بنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی یعنی اور بھی سبب ہیں، ایک آدھ بس اب لکھ لیں، کسی سانحہ کی وجہ سے، یعنی کوئی ایسا سانحہ ہوا ہے ان کی زندگی کے اندر، مثلا کوئی جوان بیٹا کسی کا فوت ہو گیا، یا کسی نے ان کی کوئی مال یا کوئی جائیداد ضائع کر دی، یعنی کوئی بھی ایسا ان کے ساتھ کیا لیں حادثہ ہوا ہے زندگی کے اندر، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کے اس سانحہ نے ان کے دماغ پر اثر کیا، اور اس دماغ پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے ان کا حافظے کے اندر خرابی واقع ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ایسا بھی ممکن ہے، یعنی سانحہ کسی سانحے کی وجہ سے ان کا حافظہ جو ہے نا وہ بگڑ گیا، خراب ہو گیا، ان کو ایسی ذہنی کہہ لیں کہ ذہن پہ سٹ لگی ہے، جس وجہ سے وہ اپنے وہ پرانا جو حافظہ تھا اس کو کھو بیٹھے، ٹھیک ہے، کئی ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ جو اپنے جوان بیٹے کی وفات پر، اچانک موت پر، وہ اپنے ہوش کھو دیتے ہیں، اور ایک عرصہ تک وہ اس کا شکار رہتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ادھر ایک بزرگ تھے جو ان کے جوان بیٹے فوت ہوئے ہیں، اس کے بعد حالانکہ وہ پکے نمازی تھے، اور وہ ان کے ساتھ ایسا مسئلہ بنا ہے، ایسا انہوں نے ٹینشن لی ہے کہ وہ نماز کو توڑ کے بھاگ جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یعنی ان کا حافظہ اس قدر بگڑ گیا تھا، بعد میں ایک عرصے کے بعد 6 7 مہینے وہ میڈیسن کھاتے رہے، اس کے بعد وہ بہتر ہو گئے، یعنی ابھی وہ ان کا وہاں حافظہ خراب تو نہیں ہے، لیکن اس طرح بھی نہیں ہے جو پہلے تھا، تو اس طرح راویوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کسی سانحے کا شکار ہو جانا، کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جانا، پر کیا اس طرح کے سبب ہو سکتے ہیں کہ جو آ، راویوں کے حافظے کی بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، یہ اسباب الاختلاط ہیں، اب اس کے متعلق کسی نے کو سوال کرنا ہے تو وہ کر لیں، مجھے سچی بات ہے کہ مجھے خود بھی یہ ڈر لگ رہا ہے، میری اصل میں طبیعت صحیح نہیں ہے،
اور ذہن بالکل بھی حاضر نہیں ہے، تو مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں بھی یہ اختلاط کی صورت میں اختیار کر جاؤں. تو بس یعنی یہ کہہ لیں کہ بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے نا، بغیر کسی تفصیلی بحثوں میں پڑے عام سی باتیں لکھ رہا ہوں. جی آگے. جی آگے اب یہ جو مختلط ہوتے ہیں راوی، جن کے بارے میں ہمیں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کو اختلاط ہو گیا ہے، اور پھر وہی بات کہ یہ اختلاط کا پتہ کیسے چلتا ہے، وہ اسی سے پتہ چلتا ہے. اہل علم ہمیں آگاہی دیتے ہیں، جس طرح راویوں کا ضعیف اور صحیح ہونا، ثقہ ہونا، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے نا ائمہ دین کی اقوال اور نظریات سے. اسی طرح اس راویوں کی روایات سے، اسی طرح راویوں کا مختلط ہونا بھی ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے. یا تو وہ خود شراحت کر دیتا ہے کہ میرا حافظہ بگڑ گیا ہے، یا وہ کوئی ماہر امام کہہ دیتا ہے کہ فلاں بندہ مختلط ہو گیا تھا، یا فلاں بندہ حافظے کی خرابی کا شکار ہو گیا تھا، وغیرہ وغیرہ. اب ہے کہ مدلسین نہیں، مختلطین کی اقسام. یہ مختلف، یعنی پہلے عرض کیا تھا کہ ہر مختلط کی روایت رد نہیں ہوتی. اختلاط کی بھی پھر کہہ لیں کہ کچھ اقسام و انواع ہیں، اور اختلاط کی بھی کچھ صورتیں ہیں، اور اسی اعتبار سے مختلطین کی بھی پھر اقسام ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بعض اقسام ہیں. پہلی قسم یعنی ان مختلطین کی ہے کہ جن کا اختلاط اثر انداز نہیں ہوتا، یعنی ان کا مختلط ہونا یہ کوئی نقصان کا باعث نہیں ہوتا، کوئی ضعف کا سبب نہیں ہوتا. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، یعنی کئی وجہ سے. نمبر ایک، ان کے اختلاط کا دورانیہ انتہائی مختصر ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایک عرصے تک، ایک مہینے تک، یا چند دنوں کے لیے وہ مختلط ہوئے ہوں، اس کے بعد پھر ان کا حافظہ صحیح ہو گیا. یعنی کہہ لیں کہ وقتی طور پر ایک ٹینشن کا شکار ہوئے، اور ان کی وجہ سے ان کا حافظہ کام کرنا چھوڑ گیا، تو پھر وہ دوبارہ بالکل تندرست ہو گئے. ایسا آپ، یا انہوں نے کوئی علاج کروایا، تو ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جن کے اختلاط کا دورانیہ انتہائی مختصر ہو، تو ان کا مختلط ہونا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ چونکہ ایک عرصے کے لیے مختلط ہوئے تھے، اس کے بعد پھر تندرست ہو گئے، تو ان کی جو پہلے تندرستی والی روایتیں ہیں وہ بھی صحیح ہیں، اور بعد والی بھی صحیح ہیں. درمیان میں جو ایک عرصہ آیا، وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، یعنی وہ تو کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے. دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے، یہ ان راویوں کی بات ہو رہی ہے، ان مختلطین کی بات ہو رہی ہے جن کے اختلاط کی وجہ سے ان کی روایات پر کوئی اثر نہیں ہوگا. دوسری یعنی صورت یہ ہو سکتی ہے انہوں نے اختلاط کے بعد کوئی روایت بیان ہی نہ کی ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے کہ اختلاط ہوا اور فوراً روایتیں بیان کرنا چھوڑ دی. اس طرح کے جریر بن حازم. ٹھیک ہے، جریر بن حازم. اب انہوں نے
روایتیں بیان کرنا چھوڑ دی تھیں اختلاط کے بعد، تو پھر ان کا یعنی اختلاط سمجھ لو کہ اثر انداز ہی نہیں ہوا روایات پر، جب انہوں نے اس کے بعد بیان کرنا ہی چھوڑ دیا۔ یعنی یہ مختلف تو ہوئے جریر بن حازم، لیکن انہوں نے اختلاط کے بعد روایتیں ہی بیان کرنا چھوڑ دی، جو روایتیں بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری اختلاط سے پہلے کی ہیں۔ تو یعنی یہ ان راویوں کی بات اب ہم نے پہلے نمبر پہ کی ہے کہ جن کا اختلاط اثر انداز نہیں ہوتا، یعنی ضعف کا سبب نہیں بنتا کسی صورت بھی۔ نمبر ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو ان کے اختلاط کا دورانیہ انتہائی تھوڑا سا ہے، چند دنوں کا ہے، اور اس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے اہل علم کی آراء سے کہ وہ خود صراحت کر دیں کہ میں اتنی دیر کے لیے یا اتنی دیر کے لیے یا اتنے عرصے کے لیے میں مختلط ہوا۔ اس طرح یہ سمجھے نا کسی کو بے ہوشی طاری ہو جائے، اب بے ہوشی طاری ہو گئے، وہ 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے بے ہوش ہوگا، جیسے اس بات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک پورا دن بے ہوش رہے، ٹھیک ہے، ایک پورا دن وہ بے ہوش رہے، یعنی 24 گھنٹے جسے کہہ لیں۔ تو اس طرح اختلاط بھی یہ طاری ہو سکتا ہے، جس طرح کوئی بیمار ہوتا ہے نا، مثلاً ایک بندہ 2 مہینے تک وہ بیڈ ریسٹ پہ رہا، بیمار رہا، اس دوران وہ کوئی کام نہیں کر سکا، جاب پہ نہیں جا سکا، تو یہ بھی محدثین کی بھی یہی جاب تھی نا۔ اس طرح کوئی مختلط رہا، وہ کوئی جاب پہ یعنی کوئی حدیث بیان نہیں اس نے کی ہوگی عموماً، یعنی مختصر عرصہ کے لیے اگر مختلط ہوا ہے تو اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کو اختلاط ہوا لیکن اختلاط کے بعد اس نے حدیثیں بیان کرنا ہی چھوڑ دیا، اب وہ اختلاط کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کو بڑھاپے میں چلا گیا تو اختلاط ہوا تو اس سے پتہ چل گیا کہ میں مختلط ہو رہا ہوں، تو اس نے روایتیں بیان کرنا چھوڑ دی۔ ویسے غالباً جریر بن حازم کے بارے میں آتا ہے یا جریر بن عبد الحمید کے بارے میں آتا ہے، مجھے یہ کنفرم نہیں ہے، ابھی بول رہا ہوں کہ جریر بن حازم کے بارے میں ہے یہ جریر کے بارے میں ہی ہے۔ اب جریر بن حازم ہے یا جریر بن عبد الحمید ہے، کہ ان کے بارے میں ہے کہ جب اسے اختلاط ہوا نا تو ان کی اولاد نے ان کو کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ کوئی بھی بندہ ان سے روایت کرنے کے لیے نہ آئے، یعنی دروازہ بند کر دیا کہ کوئی بھی شاگرد ان سے روایت سننے نہ آئے، اگر روایت سننے کے لیے آئے گا تو ہماری شیخ کی، ہمارے والد صاحب کی روایتیں جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گی، یہ روایات کے اندر تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے دروازے لگا لیے کہ اب کوئی ادھر مجلس تحدیث نہیں ہوگی۔ تو یہ میں آپ کو انشاءاللہ کل کنفرم کر دوں گا کہ یہ جریر بن حازم ہے یا جریر بن عبد الحمید ہے انشاءاللہ۔ جی، یہ ہے پہلا یعنی کہ قسم مختلطین کی کہ جو جن کا اختلاط اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس کی 2 وجوہات لکھتی ہیں کہ یا تو اختلاط کا دورانیہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو، دوسری یہ تھی کہ اختلاط کے بعد انہوں نے کوئی روایت بیان ہی نہ کی۔ دوسری قسم کے مختلطین یہ ہو سکتے ہیں جو اختلاط سے پہلے طاری ہونے سے پہلے بھی ضعیف تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح پہلے عرض کیا تھا نا کہ مدلسین کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو ثقہ مدلس ہیں، مقبول مدلس ہیں، دوسرے جو ہے وہ ضعیف۔ جی یہ جزاک اللہ خیرہ، جی یہ جریر بن حازم کے بارے میں ہی ہے کہ جب وہ مختلط ہوئے تو ان کے اولاد نے حجبہ ولدہ، تو ان کی اولاد نے ان کو روک دیا اور پابندی لگا دی کہ آج کے بعد آپ نے کوئی حدیث بیان نہیں کرنی۔ یہ جریر بن حازم ہی ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی دوسرے طرح کے مختلطین وہ ہیں کہ جو اختلاط طاری ہونے سے پہلے بھی ضعیف تھے، اور جب اختلاط طاری ہوا تو پھر ان کا ضعف اور بڑھ گیا، جس طرح مدلسین تھے نا، بعض مدلسین وہ ثقہ ہوتے ہیں اور بعض ضعیف ہوتے ہیں۔ جو ثقہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو چلو آنا ان کا دیکھا جائے گا کہ وہ کہاں سما کی صراحت کرتے ہیں، لیکن جو ضعیف ہوتے ہیں تو
ان کا وہ سما کی صراحت کر بھی دیں تب بھی حجت نہیں ہوتے۔ اسی طرح یہ جو مختلطین، ایسے مختلطین جو اختلاط طاری ہونے سے پہلے بھی ضعیف تھے، تو جب اختلاط طاری ہوا تو ان کا ضعف اور بڑھ گیا، یعنی وہ مزید سخت ضعیف ہو گئے۔ ان کی روایات تو ویسے ہی ضعیف ہوں گی، ٹھیک ہے، اور جب اختلاط کے بعد تو اور بھی سخت ضعیف ہو جائیں گی۔ اس طرح کے یعنی ایسے راوی پہلے بھی ضعیف تھے، بعد میں بھی ضعیف ہو جائیں گے، مزید ضعیف ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن لہیہ ہے، یہ عبداللہ بن لہیہ، عبداللہ بن لہیہ، یہ اب ضعیف تھا لیکن آخری عمر میں جا کے پھر مختلط بھی ہو گیا تھا، پہلے بھی ضعیف تھا، بعد میں مختلط بھی ہو گیا تھا۔ اور اگر مجھے بھولے نہ تو ایک اور راوی ہے حجاج بن ارطاط، غالباً، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی طرح کا تھا۔ جی، یعنی جو اختلاط طاری ہونے سے پہلے بھی ضعیف تھے اور بعد میں تو اور بھی ضعیف ہو گئے، ایسے راوی مختلف جو ہیں یہ ان کا بھی یعنی بہت آسان حکم ہے کہ یہ ضعیف ہی ضعیف ہوں گے، ان کی ہر روایت ہی ضعیف ہوں گی۔ اب تیسری قسم کے وہ مدلسین ہیں، مختلطین ہیں۔ اب یہ ہمارا اصل میں کہنے کے ٹاپک ہے، اصل تو مشکل مسئلہ یہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے جو اختلاط طاری ہونے سے پہلے ثقہ تھے، ٹھیک ہے، اختلاط طاری ہونے سے پہلے جو ثقہ تھے، ان کے بارے میں تفصیل ہے، یعنی ان کا حکم جو ہے نا تفصیلی حکم ہے۔ جو اختلاط سے پہلے ثقہ تھے، اختلاط کے بعد پھر ان کی روایت کا کیا حکم ہوگا، یہ ہم نے یعنی اختلاط جب طاری ہوا تو پھر وہ روایات کے اندر خرابی کرنے لگے، ایسے راوی کے بارے میں، ایسے راویوں کے بارے میں جو ہے نا وہ فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے یہ آپ نے ابھی ہم جو ہے نا پڑھیں گے، پہلے یعنی تینوں کا حکم دیکھ لیں نا۔ ابھی ان کا حکم کیا ہے، یہ جو پہلا ہم نے لکھا تھا یہ والا، جن کا اختلاط اثر انداز ہی نہیں ہوتا، تو یہ ہم کہیں گے کہ ان کی روایت ساری کی ساری روایتیں کیا ہیں، ساری روایات صحیح ہیں، یعنی ان کا سمجھ لو کہ اختلاط سمجھے ہوا ہی نہیں ہے تو مختلف، لیکن ہوئے تو تھے مختلف، لیکن ان کا اختلاط نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ جو ہے دوسرے نمبر پہ، یہ اس کے اندر مزید ضعف کا باعث بن گیا ہے اختلاط، تو ان کی روایت تو ہر صورت ہی ضعیف ہونی ہے، ہر صورت ضعیف، ٹھیک ہے، ہر صورت ہی ضعیف ہے۔ مسئلہ ان کا ہے، یہ کام ذرا مشکل ہے، اور یہی ہمارا یہاں پڑھنے کا سبب ہے، باعث ہے، یہ سبب یہی مختلطین جو ہے نا ہماری اصل میں بحث ہے، اصل بحث ہماری یہی ہے کہ جو اختلاط سے پہلے ثقہ تھے اور اختلاط طاری ہونے کے بعد وہ غلطی کا شکار ہو گئے، تو اب ان کے بارے میں ہم کیا کہ ان کی روایات کو کیا کریں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں میں ادھر مٹانے لگا ہوں، ان کا حکم کیا ہے، اب یہ ہم نے یہاں لکھنا ہے۔ نمبر 1، ایسے مختلطین سے جن راویوں نے اختلاط سے پہلے
روایت کیا ہے وہ روایات صحیح ہوں گی۔ اور جو اختلاط اور جنہوں نے بعد روایات لی ہیں وہ ضعیف ہوں گی۔ سمجھے، پہلی تو یہ حکم اس کا ہو گیا کہ جن راویوں کے بارے میں پتہ چل جائے نا کہ اس نے غلام مختلط سے اختلاط طاری ہونے سے پہلے روایت کیا ہے تو پھر اس کی روایت صحیح ہو جائے گی، اور جنہوں نے اختلاط کے بعد روایت کیا ہے اس کی روایت ضعیف ہو جائے گی۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جی ایک راوی ہیں سعید بن ابی ایاس جریری، سعید بن ابی ایاس الجریری۔ اب یہ مختلف راوی ہیں، اب جن جن راویوں نے ان سے اختلاط سے پہلے روایت کیا ہے نا ان کی روایات ان سے صحیح ہو جائیں گی، اور جنہوں نے اختلاط کے بعد ان سے روایت لی ہے یعنی جو شاگرد ان کے اختلاط کے بعد بنے ہیں وہ روایتیں ضعیف ہو جائیں گی، اور جو شاگرد ان کے اختلاط سے پہلے تھے ان کی روایتیں صحیح ہو جائیں گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کنہوں نے ان سے اختلاط سے پہلے روایت لی ہے۔ اب ان سے مثال کے طور پر شعبہ ہیں، ان کا نام آپ نے پہلے سنا ہوا، شعبہ بن الحجاج، ٹھیک ہے۔ اس طرح سفیان بن عیینہ، اسی طرح ایوب سختیانی، یعنی اس طرح کے اور بھی ہیں جنہوں نے، یہ وہ ہیں جنہوں نے ان سے اختلاط سے پہلے روایت لی ہوئی ہے۔ اب جہاں بھی اس طرح کا سین آ جائے گا نا، مثال کے طور پر شعبہ عن سعید الجریری، مثال کے طور پر یہ عام طور پہ یہ نا سعید الجریری کے نام سے آتا ہے یا سعید کے نام سے آتا ہے یا الجریری کے نام سے آتا ہے، یہ سعید بن ابی یاس بہت کم آتا ہے۔ اب اگر ایسی کوئی روایت ہوگی تو ہم کہہ دیں گے کہ یہاں سعید کا
جو اختلاط کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ شعبہ نے ان سے اختلاط سے پہلے روایت لی ہے، یعنی اختلاط طاری ہونے سے پہلے یہ انہوں نے سنا تھا، تو جب اختلاط طاری ہونے سے پہلے سنا ہے تو پھر ہم کہہ دیں کہ یہاں تو روایت میں مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر تو پھر ایوب آ جاتا ہے، ایوب السختیانی عن سعید الجریری، تو ہم کہہ دیں گے کہ یہاں روایت میں اختلاط کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی اختلاط یہاں، یہ راوی تو مختلط ہے لیکن چونکہ یہاں اس کو اختلاط ابھی تک ہوا ہی نہیں تھا، تو پھر ایوب سختیانی جو اس سے روایت لی ہے وہ قبل از اختلاط ہوگی، قبل از اختلاط، اختلاط سے پہلے روایت ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھی مثالیں اس کی اختلاط سے پہلے والے راویوں کی۔ اب میں وہ بھی بتاتا ہوں سعید بن الجریری سے جنہوں نے اختلاط کے بعد سنا ہے۔ جی، اس میں مثال کے طور پر یزید بن ہارون، یحییٰ بن سعید القطان وغیرہ اس طرح کے اور بھی ہیں جنہوں نے ان سے اختلاط کے بعد سنا ہے، یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ انہوں نے اختلاط کے بعد سنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جہاں بھی ایسے آئے گا نا یزید بن ہارون عن سعید الجریری، تو ہم کہہ دیں گے کہ یہاں یہ روایت ضعیف ہوگی، کیونکہ سعید الجریری مختلط ہیں اور یزید بن ہارون نے ان سے اختلاط کے بعد روایت لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب وہ اختلاط کا شکار ہو چکے تھے سعید الجریری، اس کے بعد انہوں نے شاگردی اختیار کی تھی، اس کے بعد انہوں نے یزید نے سے روایت لی تھی، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہو جائے گی۔ اسی طرح یحییٰ بن سعید القطان ہے وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک میں نے مثال دی ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں نے اس سے سماع سے اختلاط سے پہلے سنا ہے اور فلاں نے اختلاط کے بعد سنا ہے، تو حکم کیا ہوگا؟ یہ حکم آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگر کسی مختلط کی روایات کی تمییز نہ ہو سکے کہ کس نے اختلاط سے پہلے سنا ہے، کس نے اختلاط کے بعد سنا ہے، اس کی تمام روایات سے توقع قبول کرنے سے توقف کریں گے جب تک کہ کوئی واضح قرینہ نہیں آ جاتا، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی مختلط کی روایات میں تمییز ہی نہ ہو سکے کہ کون سی روایتیں اختلاط کے سے پہلے والی ہیں، کون سی اختلاط کے بعد والی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ کسی راوی کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے اس سے اختلاط کے بعد سنا ہے یا اختلاط سے پہلے سنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کی یعنی بالکل اختلاط تو ہے اس کا، لیکن یہ فرق نہیں ہو سکا کہ
بالکل بھی یہ تمیز ہو ہی نہیں سکی کہ کس نے اختلاط سے پہلے لیا کس سے، تو اس کی ساری کی ساری روایتیں پھر ناقابل قبول ہوں گی، ناقابل حجت ہوں گی، جب تک کہ کوئی کرینہ نہیں آیا۔ اگر وہ کرینہ آ جاتا ہے، کوئی دلیل آ جاتی ہے کہ فلاں روایت فلاں مختلط کی وہ صحیح ہے، پھر ہم، جب تک کہ کوئی دلیل نہیں آ جاتی تب تک اس کی روایتیں ہم قبول نہیں کریں گے، یعنی اس کی روایتیں ضعیف ہوں گی۔ ہم کہہ دیں گے کہ فلاں راوی مختلط ہے اور اس کے شاگرد کا ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے اختلاط سے پہلے سنا ہے یا اختلاط کے بعد سنا ہے۔ جی ایک سے یہ سوال کیا گیا، ابھی میں نے لکھنا تھا کہ اگر کوئی راوی مختلط شیخ سے اختلاط سے پہلے بھی اور بعد میں بھی روایات لیتا ہے، وہ بھی کس کس قسم میں شامل ہوگا؟ دیکھیں، ان کے بارے میں ہم یہ فیصلہ دیں گے کہ اگر کسی کا اختلاط سے پہلے اور اختلاط کے بعد دونوں صورتوں میں روایت لینا ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ہم کرینہ دیکھیں گے۔ اگر کوئی کرینہ ہمیں نہیں ملتا، یعنی کرینہ اگر مل جاتا ہے، فرض کیا کہ اس نے اختلاط سے پہلے سنا ہے، تو پھر تو ہم روایت کو صحیح کر دیں گے۔ اگر کرینہ نہیں ملتا، کوئی دلیل نہیں مل جاتی کہ اس نے اختلاط کے بعد یہ روایت سنی ہے یا اختلاط سے پہلے سنی ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یعنی یہ روایتیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ ہمیں تمیز نہیں نہ ہو سکی کہ اس نے کون سی روایت اختلاط سے پہلے بیان کی اور کون سی بعد میں بیان کی ہے، یا جس روایت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں گے وہ روایت اختلاط سے پہلے بیان کی ہے یا اختلاط کے بعد بیان کی ہے۔ تو جب تک کہ قرینہ واضح نہیں آ جاتا تب تک اس کی روایت قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح ہی ہے نا، تمیز ہی نہیں ہو سکی اس کی روایت، ٹھیک ہے۔ اگر کسی راوی نے مختلف سے قبل از اختلاط اور بعد از اختلاط دونوں حالتوں میں روایت لی ہے، اس کی روایت میں بھی توقف کیا جائے گا، تاکہ کوئی کرینہ مل جائے، ٹھیک ہے۔ وہ کرینہ اگر تو مل جاتا ہے کہ اس نے واقعتاً اختلاط کے بعد سننا ہے تو پھر ہم بالجزم کہہ دیں گے کہ اس نے اختلاط کے بعد سننا ہے۔ اگر ہمیں کرینہ اس پر مل جاتا ہے کہ اس نے اختلاط سے پہلے روایت کیا تو پھر ہم بالجزم کہہ دیں گے کہ اس نے اختلاط سے پہلے لیا ہے، لہذا روایت ضعیف نہیں ہے، روایت صحیح ہے۔ اور اگر کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اختلاط سے پہلے والی روایت میں شامل ہے یہ یا اختلاط کے بعد والی روایت میں شامل ہے، تو پھر ہم اس کی روایت کو ضعیف ہی قرار دیں گے، قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے یہ ہم نے پہلے والے میں لکھا تھا نا، ٹھیک ہے، پہلے والے میں لکھا تھا کہ جن راویوں کی اختلاط سے پہلے یا بعد کی تمیز ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں تو ہم نے حکم واضح ہے، اور جس کے بارے میں، جس راوی کے بارے میں یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ اختلاط سے پہلے والا ہے یا بعد والا، تو اس کی روایت کو میں توقف کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر تیسرا یہ لکھا تھا کہ اگر اختلاط سے پہلے بھی لی ہے، اختلاط کے بعد بھی لی ہے، تو پھر اس کی روایت کو تب تک قبول نہیں کریں گے جب تک قرینہ نہیں مل جاتا واضح طور پر۔ باقی اس کے بارے میں ابھی مزید ہم نے تھوڑا سا پڑھنا ہے، اختلاط کے بارے میں، یہاں تک جو پڑھ لیا ہے اس میں کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں جلدی جلدی۔
آج کسی نے کوئی سوال نہیں کرنا جی؟ جی آج پھر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی طلاقی، اور آپ گروپس کے اندر سبق سناتے بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی سناتے، تو آپ اس میں ہمیشگی کریں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ جو کہہ لیں گروپس کو رن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔